صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو بھی میرے سامنے پیش کر دیا۔ تو ایک بڑا منظر ہے وہ جو غار ثور کی طرف آپ ہجرت کر کے گئے، تو کئی بار یہ واقعہ بیان ہو چکا اور اپنے کئی علماء سے سنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے ہوئے غار ثور کی طرف کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہو جاتے، پھر کچھ دیر گزرتی تو حضور کے پیچھے ہو جاتے، پھر کچھ دیر گزرتی تو حضور کے دائیں ہو جاتے، پھر کچھ دیر گزرتی حضور کے بائیں ہو جاتے۔ یعنی سارا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کرتے ہوئے بسر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ بالآخر حضور نے پوچھ لیا، اے صدیق اکبر، کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اپنی زبان حال سے یہ بتا تو دو کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اظہار کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب آپ کے پیچھے چلتا ہوں، چلتا چلتا کچھ دیر تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آپ کے آگے سے آپ پر حملہ نہ کر دے، تو میں فوراً آپ کے پیچھے سے آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ تو آگے جو چلنے کا انداز ہے نا، مثال کے طور پر بندہ آگے کیسے چلتا ہے؟ ایک بندہ دوسرے بندے کے آگے چلے تو ایک کی پشت پچھلے کی طرف ہو جائے گی، لیکن صدیق اکبر کا انداز یہ نہیں تھا، آپ الٹے پاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے تھے۔ یعنی چلتے ہوئے بھی حضور کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے الٹے قدم سفر کرتے۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ کی دائیں جانب سے نہ حملہ کر دے، یہ میرے اندر کی کشمکش ہے جس کو میں سوچتا ہوں، تو پھر میں آپ کی دائیں طرف آ جاتا ہوں، تو پھر کچھ دیر چلتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے نہ حملہ کر دے، تو میرے حبیب میں آپ کی بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ تو سارا سفر اسی کشمکش میں بسر کر رہا ہوں کہ جدھر سے بھی میرے حبیب پر کوئی تیر یا کوئی پتھر یا کوئی کینکر آئے تو فرمایا سب سے پہلے میرے سینے پر وہ تیر ہونا چاہیے، میرے محبوب محفوظ ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرمایا، ثانی بنفسہ و مالہ، اے لوگو، صدیق نے صرف مال ہی نہیں، حالانکہ ایک مقام پر انسان کیا یعنی جان مال سے زیادہ قیمتی ہے، اور میں صدیق تو وہ ہے جس نے مجھے اپنی جان بھی پیش کر دی ہے۔ پھر آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، کہنی ابنتہ، اور مجھے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی عطا کر دیا۔ کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے ان کی شان کیا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ دیا، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار یہ کفر ہے۔ جو بندہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے اس کو خارج تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کریم برہان رشید کی کئی آیات کا انکار کیا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک کو امام حب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو شرف مصطفیٰ کے اندر امام سہیلی نے ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو علامہ شافعی صفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، مالی اراکم، سارے صحابہ کرام
رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکرام، میں تمہیں اپنے صحابہ اکرام میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی میرے صحابہ اکرام کا مختلف ہونا دیکھتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں ما علمت ان احبی وحب اہل بیتی وحب اصحابی فرض اللہ تعالی علی امتی الی یوم القیامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بات کو یاد رکھنا، صبح قیامت تک کے جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری اہل بیت اور میرے صحابہ اکرام کی محبت کو لوگوں پر فرض کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں، مثال کے طور پر یہ فرض کی نوعیت بھی سمجھانی بڑی اس پر اہم بات ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، چھٹی اس سے بھی نہیں۔ حج کو فرض کیا گیا صاحب مال پر سال میں 1 مرتبہ۔ اس طرح جتنی بھی شریعت ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہے، لیکن یہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی جو محبت ہے یہ دن میں 5 بار نہیں، سال میں 1 بار نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کو ہر سانس پر فرض قرار دیا ہے۔ اس پر پہرا ہوگا تو سب کچھ میرا رب نماز روزہ زکوٰۃ بھی قبول کرے گا۔ اگر اس محبت میں کمی کمی رہ گئی تو پھر روزے حج یہ کفایت نہیں کر سکے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حدیث پاک کا ذکر کیا اپنے صحابہ کرام میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے بڑے ہوئے مجمع میں جس کو آواز دی، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس کے 2 یا 3 دن بعد سرکار دو عالم دنیا سے وصال کر گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این ابا بکر، اللہ یہ سامنے تھے۔ اعلان کا مقصد یہ تھا کہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نام کس کا لے رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کہاں ہے؟ قال ھنذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا میرے حبیب میں یہاں پر موجود۔ آگے جملہ حضور نے کیا فرمایا؟ ادنو منی، اے صدیق میرے قریب آؤ۔ جیسے ادنو منی دنا فتدل فقاب قوسین او ادنا، جیسے رب نے کہا تھا نا حبیب سے معراج کی رات او ادنا، حبیب قریب آؤ، تو حضور نے کہا اے صدیق ادنو منی، میرے پاس آ، میرے قریب آ۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی معراج کا وقت تھا۔ جب آپ قریب آئے فدمہ الی صدرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا، پھر وقبل بین عینیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنے لبوں سے بوسہ دیا، چوما آپ کی پیشانی کو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہم دیکھ رہے تھے وَدَمُوعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر کیسے آنسو جاری تھے؟ اگر تجری علی خدہ، خد کہتے ہیں یہ جو گال ہوتے ہیں، اور میں آنسو اس طرح بہ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں رخسار مبارک آنسوں سے تر تھے۔ پھر ثم اخذ بیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر وقال بأعلی صوتہ، بڑی اونچی آواز، بأعلی صوتہ یعنی جتنی اونچی آواز ہو سکتی تھی اتنی اونچی آواز کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا معشر المسلمین، اے جتنے بھی مسلمان یہاں پر موجود ہیں۔ پھر معشر کا معنی قیامت تک جتنے بھی دین اسلام میں مسلمان جمع ہوں گے، اور میں سن لو میرا پیغام،
हाजा अबू बकर सिद्दीक, फरमाया ये अबू बकर है, ये अबू बकर ही नहीं, इसको अल्लाह के नबी की जुबान से सिद्दीक कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये माज अल्लाह आप तो सिद्दीक है कि बाद में कोई इसको तस्लीम ना करे। फरमाया वो और लोग हैं जिनकी खबरें जिन पर झूठी हो सकती हैं, लेकिन ये उन लबों से निकल रहा है जिन लबों से रब का कुरान निकलता है। अगर रब का निकले हुए कुरान का हर हरफ सच्चा है, इस तरह यह भी समझना कि अबू बकर सिद्दीक भी सच्चा है। आगे हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर ये आम नहीं, फरमा हाज़ा शैखुल मुहाजिरीन वल अंसार। ये शेख का मानी एक एतबार से जो आपको समझ आ जाए, शेख कहते हैं पीर को, और हजूर ने फरमाया सिर्फ ये मुहाजिरीन के ही पीर नहीं, शेखुल मुहाजिरीन वल अंसार, क्योंकि ये दो ग्रोह थे सहाबा इकराम के। एक मुहाजिर जो मक्का से हिजरत करके मदीना में आए और यहां पर जिन्होंने आपकी खिदमत की, ये अंसार थे। तीसरा सहाबी नहीं था, और मैं मेरे जितने भी सहाबा इकराम हैं, और मैं मेरे सारे सहाबा इकराम को जो पीर है मेरे बाद, उस पीर का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और मैं ये पीर है, हाज़ा शेख मुहाजिरीन वल अंसार, हाज़ा साहिबी। हर कोई कहता है कि हम आपके सहाबी हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम को जिस पर फख्र है कि मेरा भी कोई सहाबी है, हजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। हजूर फरमाते हैं हाज़ा साहिबी, लोगों ये मेरा सहाबी है। सद्दक़नी हीना कज़्ज़बनी, जानते हो इसका मुकाम क्या है? इसने उस मैदान में मेरी हमायत की थी जब सारी दुनिया मुझको जुटला चुकी थी। असल में इसका मानी मानता है कज़्ज़बानी, यानी तुमने मुझे जुटलाया, लेकिन सिद्दीक ने उस वक्त भी मेरी रसालत के नारे मारे थे। हजूर ये याद करवा रहे हैं हज्जतुल विदा के मौका पर। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वावनी हीना तरदूनी, तुमने मुझसे माल को रोक लिया, खींचा अपने माल को कि ये माल हम जमा करके रखें। वाश्तरीली बिलालन मिन मालहु फ़अली, और मैं ये वो हैं कि जिन्होंने अपना माल खर्च करके सैयदना बिलाल को आजाद करवाया था। और मैं सिर्फ इन्होंने माल मेरी जात पर ही खर्च नहीं किया, इन्होंने ये देखा कि मांगता कौन है। अगर होता ना कि ये हजूर ने अपने लिए मांगा तो मैं दूं, और मैं नहीं, मैंने किसी के लिए भी मांगा तो सिद्दीक़ अकबर ने फौरन अपने माल को पेश किया था। मैंने बिलाल का कहा था बिलाल को छुड़ा लाओ, और मैं तुमने माल को रोका तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना माल देकर हजरत बिलाल को आजाद करवा दिया था। फिर आगे हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मबगदा, मबगूद कहते हैं जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। और मैं जानते हो सिद्दीक के बारे में बुग़्ज़ रखने पर क्या सजा मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लअनहल्लाहु व लानतल आनीन, फरमाया उस बंदे पर अल्लाह की लानत भी होती है और तमाम लानत करने वालों को भी लानत बरसती है। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते उनके बारे वल्लाहु मिन्हु बरी, हजूर ने फरमाया ये तो रब ही उससे बरी नहीं, फरमाया रब के रसूल भी ऐसे शख्स से बरी हैं कि जो बंदा सिद्दीक़ अकबर से बुग़्ज़ रखता है। आगे फिर आप बात बढ़ाते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो मैंने सारी बात तुम्हारे दरमियान की है वल यबलुग, यानी इसकी तबलीग कर दो, इबलाग कर दो, इसको पहुंचा दो। कहाँ तक? अशाहिद मिनकुमुल गाइब, मैं जो तुम में से हाजिर है वो इस बात को क़यामत तक पहुंचा दे कि उनके नबी ने सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या खुतबा इरशाद फरमाया था। यानी कि कोई बंदा इस इबहाम में न रह जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जरिए से अल्लाह ताला ने
جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام دیا تھا، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ یہ ریاض النظرہ ہے، امام حب الدین تبری کی کتاب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ایک تو ہے نا کہ جنت میں سیدنا صدیق اکبر کا داخلہ، پھر جنت میں جانا، پھر سارا محشر کے دن آپ کا جو پروٹوکول ہوگا وہ ایک علیحدہ منظر ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم پورا موضوع لے کر آئیں گے۔ یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امتیازی شان ہے، یعنی جنت میں تو سب جائیں گے، تو وہاں پر تو مقام کے اعتبار سے کوئی کسی درجہ میں ہے، کوئی کسی درجہ میں ہے، لیکن آپ کی جو خصوصیت ہے میدان محشر میں، اس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نصب ابراہیم علیہ السلام منبر امام العرش، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے بالکل سامنے ایک منبر رکھا جائے گا، بمعنی کرسی رکھی جائے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَنَصَبَ لِي مِنبَرَ امام العرش، فرمایا منبر کے سامنے ایک طرف حضرت ابراہیم کی کرسی ہوگی، تو منبر کے سامنے دوسری جانب حضور فرماتے ہیں میری کرسی ہوگی۔ جب یہ دونوں کرسیاں رکھی جائیں گی، وَنَصَبَ لِأَبِي بَكْرٍ كُرْسِيٌّ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، تو دونوں کے درمیان کرسی رکھی جائے گی، اس کرسی پہ رب ذوالجلال سیدنا صدیق اکبر کو بٹھائے گا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوں گے، آپ کی ایک طرف حضرت ابراہیم ہے تو دوسری طرف نبی اکرم شفیع معظم آپ جلوہ گر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ینادی مناد یا لقا، یعنی اعلان کرنے والے یہ اعلان کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہ جائے گا، بلکہ رب اعلان کروائے گا کہ پورے محشر میں اعلان کرو، دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے صدیق کو کیسی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اعلان کرنے والا کیا اعلان کرے گا؟ یا لکا من صدیق بین حبیبی والخلیل، اور میں دیکھو دیکھو صدیق کا مقام کیسا ہے، آپ کی ایک طرف خلیل بیٹھے ہیں، دوسری طرف اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ مقام ہے۔ تو رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ان صحابہ اکرام جس ترتیب سے دین اسلام نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اعتبار سے آپ کا سب سے پہلا نمبر ہے، دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی ہے۔ تو جس اعتبار سے یہ ساری شانیں سیدنا صدیق اکبر کی کہ لو حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، تو ہم ان لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور نے بھی صدیق اکبر کے بارے میں یہی فرمایا تھا۔ اگر اس زبان پر اعتبار کرتے ہوئے تم حضرت مولا علی کی شان کو مانتے ہو، اسی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے پھر مولا صدیق کی عظمت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو لہٰذا سب سے بڑا آج کا جو فتنہ، اور ہمارے سادہ سے عام لوگ وہ بیچارے ان کا شکار ہو رہے ہیں، یہ کوئی مت سمجھے ان کی مجالس میں جانا، لو جی اس سے کیا ہوتا ہے، ہم ماتم تو نہیں کرتے، ہم ایسا تو نہیں کرتے، ان کے نیاز میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ پوری ایک تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے جی اتنے سے تو کوئی رافضی نہیں بن جاتا، اتنے سے تو کوئی بندہ اپنے مسلک سے بغاوت نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں کسی بندے کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے کہ پتہ چلے کہ یہ فلاں مسلک ہے، یہ جہنم رسید ہے۔
بندے اپنی کرتوتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے اونچے درجے کا جو صحابی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے۔ اور آج کا ایک بندہ اٹھ کر کہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت علی سب سے اونچے ہیں، تو اس کے پیچھے تو دیکھو کہ اس نے کتنی چیزوں کا انکار کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہی نہیں بلکہ کہا کہ میرا جو قول ہے یہ تمہارے نبی سے اونچا ہے۔ تو یہ ایک خرافات ہے، ان کے نزدیک تو سارا دین ہی خرافات کا نام ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ لہذا یہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے، ایسے دین فروشوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھے۔ تو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے مسجد کے لیے جو جگہ